بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں، دوستوں، رمضان المبارک کا آج ہم دوسرا جمعہ ادا کر رہے ہیں. رمضان کے تعلق سے، اس کے روزوں کے تعلق سے، اس کی فضیلت، اس کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کے دن اور اس کی راتیں کس قدر بابرکت ہیں، اس کے متعلق ہم لوگوں نے بہت کچھ سن لیا اور سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں اسلام کے 5 ارکان بیان کیے گئے. بنی الاسلام علی 5. اسلام کے 5 ارکان یا اسلام کی بنیاد 5 رکن پر، 5 ستونوں پر قائم ہے. اگر یہ 5 ستون ہیں تو شخص اسلام میں داخل ہے. ان میں سے کسی رکن کا، کسی ستون کا انکار کرنا اسلام سے اس کو خارج کر دیتا ہے. پہلا تو اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، شہادتین، کلمہ شہادتین کا دل اور زبان سے اقرار کر لینا. پھر اس کے بعد جو 4 فرائض یا جو 4 چیزیں اس پر واجب ہوتی ہیں، 5 وقت کی نمازیں، رمضان المبارک کے روزے، زکوٰۃ اور حج بیت اللہ کی ادائیگی جن کو اللہ نے استطاعت و طاقت دی. یہ 5 ارکان ہیں، ان کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا. کسی عمارت کی تکمیل کے لیے جس طرح سے ستونوں کی ضرورت ہے اور کسی ستون کے نہ ہونے سے اس عمارت کے گرنے کا خطرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی عمارت کو بھی اسی طرح سے تشبیہ دی ہے. تو اس وقت روزوں کی فرضیت اور اس کی فضیلت کے بعد کچھ باتیں ہمیں زکوٰۃ کے تعلق سے سننا ہے. زکوٰۃ کا ذکر قرآن پاک کے اندر 10 جگہوں پر، کبھی نماز کے ساتھ تو کبھی انفرادی طور پر اس کا ذکر آیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. بہت سے موقعوں پر ان دونوں رکنوں کو ساتھ میں ادا کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. بعض جگہوں پر زکوٰۃ کا ذکر انفرادی طور پر بیان کیا گیا ہے. چنانچہ زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ہے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بالاجماع ملت اسلامیہ سے خارج ہے، کافر ہے. جو شخص زکوٰۃ کے وجوب کا تو اقرار کرتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے یا مال کی محبت کی وجہ سے، بخل اور کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ بالاجماع فاسق ہے وہ شخص. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کیا تھا اور آپ کی اتباع میں حضرات صحابہ نے بالاتفاق ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اس کو صحیح سمجھا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مال زکوٰۃ میں دیتے تھے اس میں سے تھوڑا بھی، مثال کے طور پر سمجھایا، اس جانور کی رسی کو بھی روکیں گے جو جانور کے ساتھ دی جاتی تھی تو میں ان کے ساتھ جو ہے جنگ کروں گا. تو اسلام کے یہ اہم ترین ارکان میں سے ہے. زکوٰۃ امت کے ان افراد پر فرض کیا گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے. اس کے تفصیلی احکامات ہیں.
جس کو ہم 2-4 مجلسوں کے اندر بیان نہیں کر سکتے، لیکن اتنا جاننا ضروری ہے کہ ایک طرف تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، اس کی ادائیگی فرض ہے، اس کے ادا نہ کرنے پر سخت ترین وعیدیں احادیث کی کتابوں میں اور خود قرآن پاک کے اندر آئی ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جو لوگ سونے چاندی کو، مال و دولت کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ پھر تفصیل کے ساتھ وہ عذاب بیان کیا گیا کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ان کے مالوں کو، سونے چاندی کی تختیوں کو بنا کر کے ان کو گرم کرے گا، تپائے گا، اور ان کی پشتوں کو اور ان کی جو پیشانیوں کو اس سے داغ دیا جائے گا، یہ کہتے ہوئے یہ تمہارا مال تھا جس مال کو تم خزانہ بنا کر رکھتے تھے، جس کو تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، جس کی زکوٰۃ تم نہیں ادا کرتے تھے۔ یہ اور اس طرح کی کئی ایک وعید حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک سخت ترین وعید ایک حدیث کے اندر یوں بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے تعلق سے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو ایک خوفناک زہریلے اژدہے کی شکل میں تبدیل کر دے گا، اور وہ اس قدر خوفناک ہوگا کہ شجاعاً اقرع، وہ گنجا قسم کا اژدہا ہوگا جس کے سر کے بال نکلے ہوں گے، جس کی زہر کی وجہ سے جو ہے اس کے سر کے بال نکل چکے ہوں گے، اس کے مال کو اژدہے کے انتہائی زہریلے اژدہے کی شکل میں تبدیل کر کے اس کو جو ہے اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ وہ اژدہا اس کے جبڑوں کو اور اس کے جسموں کو نوچتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوگا کہ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو تو زمانے دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا کیے بغیر روکے رکھتا تھا۔ یہ اور اس طرح کی کئی ایک احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی وجہ سے آدمی کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، جبکہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والوں کو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو یہ بھی کہا گیا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ مال تمہارے پاس ہے وہ تو خرچ ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا وہ باقی رہے گا۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کے متعلق مثال دے کر فرمایا گیا کہ ان کے مالوں پر جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے اس کو ایک سے اللہ تبارک و تعالی 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک دانہ زمین میں آدمی نے بو دیا، اس کی جو ہے اس کے یہاں سے اس کا جو ہے پودا نکلا، درخت نکلا، 7 کونپلیں نکلی، 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، ایک کے بدلے 700 گنا 700 اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کو دیں گے۔ اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جن کے لیے چاہتے ہیں اور بڑھا کر دیں گے۔ یہ اللہ کے کرم پر اور اللہ کے رحم پر اس کا دار و مدار ہے کہ اللہ جن کے لیے چاہیں گے اور بڑھا کر دیں گے۔ اس طرح کی اور بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ جس آدمی کے وہ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کے معنی یہ ہے کہ اس کے مال کو صاف و پاک کرنا، ان کو بھی صاف و پاک کرنا۔ قرآن میں فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، نبی کو حکم دیا گیا کہ ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کیجئے، جو زکوٰۃ ان کے مالوں کو اور ان کو صاف و پاک کر دے گی۔ ایک تو اللہ کے حقوق جو ان پر واجب ہو رہے ہیں اس سے صاف ہو جائے گا، اور دوسرا ہے کہ ان کے مالوں کے اندر دوسروں کے جو حقوق ہوں گے وہ صاف ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے بندے کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے مال کی حفاظت ہوگی، اس کے مال کے اندر بڑھوتری ہوگی۔
ایسا نہیں ہے کہ مال جب آدمی زکوٰۃ میں دے دے اس کے مال کے اندر کمی ہو. ظاہری طور پر آدمی کو لگ سکتا ہے کہ اس کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں. صبح کے وقت اللہ کے فرشتے، ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ اللہم اعطی منفقا خلفا، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے تو اور دے دے اس کو، وَأَعْتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور جو مال روکے ہوئے ہیں تو اس کے مال کو تلف اور برباد کر دے. بزرگوں اور بھائیوں، اتنی سب وعیدوں اور اتنی سب جو ہے بشارتوں کے بعد ہمیں اپنے مالوں کا حساب لگانا ہے، اس کے احکام، اس کے مسائل کو علماء سے جان کر کے ہمیں ادا کرنا ہے. سرسری طور پر ہمیں اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ عموماً کاروباری حضرات جو ہوتے ہیں، تجارت پیشہ افراد جو ہوتے ہیں، ان کو اپنے تعلق سے، اپنے مالوں کے تعلق سے پورا حساب لگانا ہے، سالانہ حساب. جتنا مال ان کے پاس ہے، جتنے پیسے ان کو آنے کے باقی ہیں، اور جو پیسہ ان کے ہاتھ میں ہے وہ سب جمع کر کے وہ حساب لگائیں گے. اگر وہ مال کی مخصوص مقدار کو پہنچ رہی ہے جس کا نصاب یہ فرمایا گیا کہ 20 مثقال سونا، اس کا نصاب گرام کے اندر یہ بتلایا گیا کہ جس کے پاس 85 سے 90 گرام سونا ہوتا ہے، یا جس کے پاس 595 سے 600 گرام چاندی یا اس کے بقدر روپیہ ہوتا ہے، اس کی مقدار میں روپیہ ہوتا ہے، ان پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس پر ایک اسلامی سال گزر جاتا ہے. آدمی جب اتنے پیسوں کا مالک بن گیا، جو چاندی کی مقدار کے متعلق بتلائی گئی یا سونے کی مقدار، ان دونوں میں سے کسی مقدار کے تعلق سے وہ مالک بن گیا اور اس کے پاس مال کے آنے کے بعد سال گزر گیا. اب اس کی جو ہے اسے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ 2.5%. 100 روپے میں گویا کہ 2.5 روپے آپ کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا ہے، 40واں حصہ جس کو کہا جاتا ہے. اس کے تفصیلی احکام جاننے کی ضرورت ہے. سونے چاندی جس کے پاس رکھے ہوئے ہیں ان پر الگ سے زکوٰۃ ہے. جو عورتیں، ان کے اپنے زیورات ہیں، پہننے کے زیورات ہیں، عورتیں پہن رہی ہیں، کسی وقت آتے جاتے ہوئے پہن رہی ہیں، اکثر علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ورنہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پہننے والے علماء کے مالوں پر بھی زکوٰۃ ہے. راجح قول یہی ہے کہ جو پہننے والے زیورات کہے جاتے ہیں اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. البتہ جو مرد اپنے لیے اپنے طور پر زیور بنا کر یا چاندی بنا کر یا جو ہے یا سونے چاندی کو بسکٹ کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر وہ زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچا ہوا ہے. تو اس طرح سے زکوٰۃ کے احکامات جو جزوی اور جو تفصیلی احکام ہیں، ان احکامات کے متعلق معلومات کا جاننا بھی ضروری ہے. زکوٰۃ کن کو دی جائے گی؟ عموماً عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اپنے مالوں میں سے کچھ پیسہ نکال کر کے زکوٰۃ کے طور پر دیا جائے، زکوٰۃ ادا ہو گئی. ایسا نہیں. زکوٰۃ پورے مال کا حساب لگا کر اس میں سے پورا 2.5% نکالنا زکوٰۃ ہے. کچھ اپنے اندازے سے نکال دیا اور پھر مال پر زکوٰۃ باقی رہ گئی، جان لیجئے کہ وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ فقراء مساکین اور غرباء کا مال ہے. اور وہ مال آپ کو تباہ کر سکتا ہے، آپ کے کاروبار کو برباد کر سکتا ہے. ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں. تو زکوٰۃ نکالنے میں پورے مال کا حساب لگانا بھی ضروری ہے. اور زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جائے گی جن کے نام قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں. 8 لوگوں کے نام قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. عموماً اس میں سے 3 لوگ ہر جگہ میسر ہوتے ہیں. ایک تو فقراء ہے، غریب آدمی ہے جس کے پاس اپنی زندگی کے گزران کے لیے کوئی چیز نہیں رہتی. اور دوسرے ہیں مساکین، جن کے پاس مال تو ہے لیکن ان کی اپنی آمدنی ان کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتی، ان کی جو جائز ضروری ضروریات ہیں اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، وہ مساکین میں آتے ہیں. تیسرے لوگ جنہوں نے اپنے ضروری کاموں کے لیے انہوں نے قرضہ لیا تھا، اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. زکوٰۃ اصول کرنے والے لوگ جو حکومت کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے متعین ہوتے ہیں،
وہ عاملین کہلاتے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ القلوب، اسلام لانے پر یا اسلام کی طرف ان کو ترغیب دلانے کے لیے ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے. وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. وفی سبیل اللہ، مسافرین کے لیے. وفی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے. ابن السبیل، اور اسی طرح سے جو مسافر ہیں، سفر میں پہنچا ہے لیکن اس کا مال پورا ختم ہو چکا ہے، وہ اپنے گاؤں تک نہیں پہنچ سکتا، ایسے مسافر کو اس کے گاؤں تک پہنچانے کے لیے. یہ پورے 8 قسم کے لوگوں کے نام قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے. اس کی تفصیلات آپ جانیں، ان تک زکوٰۃ پہنچائیں. کم از کم 3 قسم کے لوگوں کو، فقراء، مساکین، قرضدار یا مسافر، جو 4 ہوتے ہیں، ان میں سے کسی 3 کا جو ملنا آدمی کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. زکوٰۃ انہی لوگوں کو دی جائے گی. مدرسے والے چندہ وصول کرنے کے لیے جو آتے ہیں، ان کو جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ان کے مدرسوں کی تعمیرات کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ ان کے یہاں جو غریب و نادار بچے پڑھتے ہیں، ان کے کھانے پینے یا تعلیم کے انتظام کے لیے جو ہے زکوٰۃ کے پیسے دیے جاتے. مساجد کہ چندے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ان کو تو وہ پیسہ دیا جائے گا جو اپنے روزانہ کے خرچ کا جو پیسہ ہوتا ہے اس میں سے ان کو دیا جائے گا. ہدیہ اور تحفے کے طور پر مسجد کے تعاون کے لیے جو پیسہ اپنے ذاتی اخراجات میں سے دیا جائے گا، زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں دیا جائے گا. گھروں میں بہت سی عورتیں اس معاملے میں بڑی غلطیاں کرتی ہیں. باہر سے زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے، ہر چندہ وصول کرنے والے کو جو ہے نا زکوٰۃ دیتی ہے، چاہے وہ مسجد والا ہے چاہے مدرسے والا ہے. مدرسے والے کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، بتا کر دیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اور مسجد والوں کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مساجد کے لیے اپنے ذاتی استعمال کے، اپنے ذاتی اخراجات کے پیسے دیے جاتے ہیں. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. زکوٰۃ لینے والوں کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت وعیدیں فرمائی ہیں. جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، مال بڑھانے کے لیے زکوٰۃ لیتا ہے، اس کو سخت وعید سنائی گئی. قیامت کے دن وہ شخص ایسی حالت میں آئے گا، اس کے جسم سے گوشت نکلا ہوا ہوگا، خالی ہڈی ہی ہڈی نظر آ رہی ہوگی. قیامت کے دن ایسی بد شکل صورت میں اس کو سب کے سامنے لایا جائے گا. زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہے، چنانچہ مال کا میل کچیل ہر کوئی آدمی نہیں لے سکتا. بیچارے جو غریب ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ واجب کی گئی ہے، تاکہ معاشرے کے اندر رہنے والے وہ افراد جو غربت میں ہیں، جو مسکنت میں ہیں، جو فقیری کے اندر ہیں، جو محتاجی کے اندر ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں، ان کی ضرورتیں، ان کی حاجتیں پوری کر دی جائیں. بہت سے لوگ کام کرتے رہتے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں، اپنی ضروریات کے نام سے غیر ضروری طور پر جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ لیں گے تو زکوٰۃ دینے والوں کا پیسہ بھی ادا نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور آپ یہ جو مال لے رہے ہیں جس کے آپ مستحق نہیں تھے، آپ اس مال کو لے کر اپنے پیٹ کے اندر غلط قسم کا مال لے رہے ہیں. اپنی جائز اور ضروری جو ضروریات ہیں، ان ضروریات کے لیے ہم نے جو ہے اپنا کوئی قرض لیا، اس کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ لینا صحیح ہے. تعیش پسندی کے لیے، آرام طلبی کے لیے، کہ جس کے بغیر ہماری زندگی آرام سے گزر سکتی تھی، کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہو سکتی تھی، اس کے لیے ہم نے اپنا قرضہ لیا ہے. گھر میں ایئر کنڈیشن لگانے کے لیے ہم نے جو ہے پیسہ قرضے میں لیا ہے، گھر میں فریج لانے کے لیے ہم نے جو ہے پیسہ قرض لیا ہے، اور اس قرضے کی ادائیگی کے لیے ہم زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں لوگوں سے. یہ جائز نہیں ہے آدمی کے لیے. ان باتوں کو آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں پوری توجہ کے ساتھ آدمی کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ مال کوئی اچھا مال نہیں جو ہم لے رہے ہیں. ہم اپنے گھروں میں مال جمع کر کے یا اپنے اولاد کے لیے اس طرح کا مال جو ہے جمع کر کے کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. زکوٰۃ ان لوگوں کو خصوصیت سے دی جائے جو اپنے متعلقین میں سے ہوتے ہیں، اپنے قریب ترین رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا ہے. جن کا خرچہ جس کے ذمے واجب ہوتا ہے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. مثلا شوہر ہے، اس کے ذمے اپنی بیوی کا خرچہ واجب ہو، اپنی بیوی کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتا. باپ ہے، اس کے ذمے اپنے بچوں کا خرچہ واجب ہے، وہ اپنے بچوں کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتا.
اس کے علاوہ ماں باپ ہیں، ان کا خرچہ باپ بیٹے کے ذمہ واجب ہوا ہے، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، سگے بھائی ہوں، چچازاد بھائی ہوں، خالازاد ہوں، ماموزاد ہوں، پھوپھیزاد ہوں، جو بھی بھائی بہن ہو اپنے، یہ قریبی رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تو رشتہ داری کے پاس و لحاظ کا، اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ لوگ زکوٰۃ کے لینے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں تو بتا کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنے متعلقین کی کچھ اس طرح سے امداد کی جائے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے کہ وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں، اس طرح سے مخفی طور پر ان کی ضروریات پوری کی جائے تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ہمارا پیسہ بھی صحیح جگہ پر پہنچ جائے۔ گداگر لوگ، مانگنے والے لوگ جو گھروں کے پاس آتے ہیں، ان کو جان کر کے، ان کو سمجھ کر کے دینا ہے۔ یہ تو ان کی عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ مانگنے کے لیے آئیں گے، بڑی بڑی بیماریاں بتائیں گے، اپنی ضروریات بتائیں گے، ان کی عادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو مت جھڑکیے، مت واپس کیجیے، تھوڑا تو مال ان کو دے دیجئے، لیکن یہ سمجھ کر کے جو اس سے زیادہ مستحق گھروں میں بیٹھے ہوئے باعزت لوگ ہیں، جن کو جو اپنی ضروریات کو کسی کے سامنے نہیں لے جاتے، جو ہمارے اپنے متعلقین میں ہوں گے، ان کے لیے زکوٰۃ کا مال ہم پہنچائیں، ان کی ضروریات ہم پوری کریں اور ان کو راحت پہنچائیں، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ فائدے کی چیز ہے۔ مزید اس کے تعلق سے مسائل آپ اپنے علماء کرام سے پوچھ کر کے معلوم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سبوں کو ایمان پر اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔